کے پاس اور کہا آپ کا جو ساتھی ہے نا دوست، وہ تو آج ایسی خبر دے رہا ہے کہ میں رات کو گیا مسجد اقصی اور واپس آیا، اتنی تھوڑے وقت میں کیسے گئے اور آ گئے؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا اگر انہوں نے خود یہ خبر دی میں اس پر ایمان لاتا ہوں، یہ سچی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدیق کا لقب دیا۔ صدیق کا معنی تصدیق کرنے والے۔ تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو تھی سوائے نبوت کے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عطا کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول بخاری شریف میں ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وفات پا گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے اور فرمایا اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیا وسمتا ورحمتا وفضلا، آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیرت میں بھی سب سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں، عادات میں سب سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں، فضیلت میں سب سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدہ وفیہا ندفن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور ابو بکر اور عمر ہم تینوں ایک مٹی سے پیدا کیے گئے اور ایک ہی مٹی میں ہماری تدفین ہوگی۔ دونوں کی پیدائش کی مٹی بھی، تینوں کی پیدائش کی مٹی ایک۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جہاں کی مٹی سے جو بندہ پیدا کیا گیا وہاں اس کی تدفین ہوتی ہے، چاہے وہ دنیا کے سارے ملکوں میں گھوم پھر کر جائے، لیکن جہاں کی مٹی سے اس کی تخلیق ہوئی وہیں واپس آئے گا اور وہاں اس کی تدفین ہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی حجرے میں مدفون ہیں، تو پیدائش کی مٹی بھی ایک ہی ہے۔ اور جتنی صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی وہ صفات اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عطا کی سوائے نبوت کے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں، آپ کو شدید بخار ہوا اور آپ بخار کی وجہ سے آپ پر کپ کپی طاری ہوئی، سیدھے اپنے گھر آئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے اپنی پریشانی ظاہر کی اور فرمایا کہ مجھے خطرہ لاحق ہو گیا کہ میری موت واقع ہو جائے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تسلی دی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو بغیر مدد کے کبھی نہیں چھوڑے گا، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ کیوں؟ حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں 4 صفتیں بیان فرما دی کہ آپ کو اللہ نے یہ 4 صفتیں عطا کی، اور جس شخص کو اللہ یہ 4 صفتیں عطا کرے اللہ اس کو بغیر مدد کے نہیں چھوڑتا، اللہ ضرور اس کی مدد کرتا ہے۔ وہ 4 صفتیں کون سی ہیں؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، یہ 5 صفتیں ہیں۔ پہلی صفت کیا؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات جوڑتے ہیں، تعلقات توڑتے نہیں، آپ کے اندر یہ صفت ہے صلہ رحمی۔ وتحمل الکل، دوسری صفت آپ کے اندر یہ ہے کہ آپ بوجھ اٹھاتے ہیں یتیموں کا، بیواؤں کا، غریبوں کا، جس کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو آپ اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جس کا کوئی سرپرست نہ ہو، کوئی ولی نہ ہو، متولی نہ ہو، آپ اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ تیسری صفت وتقری الضیف، آپ مہمان نواز ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اور چوتھی صفت تکسب المعدوم، آپ وہ صفات اپناتے ہیں جو دوسروں میں نہیں پائے جاتے۔
اور اس کا یہ معنی بھی ہے آپ مال کما کر غریبوں کو دیتے ہیں، مال کما کر غریبوں کو دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے تجارت بھی کی ہے اور جو کچھ کمایا غریبوں پر تقسیم کیا۔ اور پانچویں صفت وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، جب حادثات آتی ہیں، آفات سماویہ، طوفان، زلزلے، آپ ایسے حوادثات میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ 5 صفات آپ کے اندر ہیں، اور جس کے اندر یہ 5 صفات ہوں اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ دوسری طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں یہ 5 صفات پائی جاتی تھی۔ ان کا واقعہ بخاری شریف میں ہے، جب کفار قریش کی تکلیفوں سے، اذیتوں سے ابو بکر صدیق تنگ ہو گئے، مجبور ہو گئے، تو مکہ سے نکلے، ہجرت کرنے لگے حبشہ کی طرف۔ راستے میں قریش کا سردار ملا، ابن الدغنہ، بڑا سردار تھا۔ اس نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری قوم نے مجھے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ تو ابن الدغنہ وہ کہنے لگا، مشرک تھا، مثلک لا یخرج ولا یخرج، تیرے جیسا آدمی نہ تو نکل سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ ابن الدغنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صفات بیان کی تو یہی 5 صفتیں بیان کی۔ حالانکہ ابن الدغنہ نے حضرت خدیجہ کی بات نہیں سنی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ 5 صفتیں ہیں، اپنے علم کے مطابق ابو بکر صدیق کے لیے یہ 5 صفتیں ثابت کر دی۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، وہی 5 صفتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی تھی، وہی 5 صفتیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں پائی جاتی تھی۔ تو ابن الدغنہ کہنے لگا آپ کے اندر یہ صفات ہیں، آپ جیسا آدمی نہیں نکالا جا سکتا، میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں، آپ کو واپس لے جاتا ہوں۔ چنانچہ وہ کافر مشرک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو واپس لے کر آیا مکہ میں اپنی ضمانت پر۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے درمیان صفات میں یکسانیت تھی، ایک جیسے صفات تھی، اور اللہ نے ایسی مشابہت ڈالی کہ جب ہجرت کی دونوں نے اور مدینہ طیبہ پہنچے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جانی پہچانی شخصیت تھی، ان کی تاجر تھے۔ مدینے کے مسلمان ابو بکر صدیق کے پاس آ کر ان سے ہاتھ ملاتے اور سمجھتے یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے ایسی مشابہت ڈالی تھی، وہ سمجھ رہے تھے کہ ابو بکر صدیق یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور ان کو کب پتہ چلا؟ جبکہ دھوپ تیز ہو گئی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چادر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کرنے لگے، کھڑے ہو کر چادر پکڑ کر سایہ کرنے لگے، تب جا کر مدینہ کے مسلمانوں کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہیں، وہ ابو بکر ہیں۔ اللہ نے ایسی مشابہت ڈالی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد 10 مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 افراد میں سے جن کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں لے کر فرمائے یہ جنتی ہیں۔ عثمان، علی رضی اللہ عنہما، دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، دونوں 10 مبشرہ میں سے ہیں۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے داماد زبیر رضی اللہ عنہ، وہ بھی 10 مبشرہ میں سے ہیں، دونوں کے داماد 10 مبشرہ میں سے ہوئے۔ زبیر رضی اللہ عنہ کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زبیر جنتی ہے۔ تو نبی اور صدیق دونوں کے داماد 10 مبشرہ میں سے ہیں، اور دونوں کی بیٹیاں دنیا کی عورتوں میں سب سے افضل ہیں، جن کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی۔ دونوں کی بیٹیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ، یہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔